السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے QRS نعت اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں قمر رضا سیفی بریلوی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج میں لے کر آیا ہوں سبق نمبر 4 بحر اور وزن کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج ہم بحر اور وزن کے بارے میں جانیں گے اس کے نقشے سے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا تاخیر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ ان دوستوں میں شیئر کیجیے گا جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں اور شاعری سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کسی تمہید کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے وزن اور بحر، سبق نمبر 4۔ پیارے دوستو، شعر کے وزن سے مراد یہ ہے کہ شعر کو تولنے کے لیے جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں انہیں بحر کہا جاتا ہے۔ ان بحور میں سے کسی ایک بحر کے مطابق شعر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو کلام کسی بھی بحر کے وزن پر نہیں ہوتا وہ شعر نہیں ہو سکتا، اسے نثر کہا جائے گا۔ شعر کے وزن کرنے کا جو فن ہے وہ علم عروض کہلاتا ہے۔ اس فن کے ذریعہ اشعار کا وزن یا ان کا موضوع یا ناموضوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ فن عروض کی اصطلاح میں شعر کو بحر کی ترازو میں تولنے کا نام وزن ہے، جس کو تقطیع کرنا بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وزن اور بحر کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ ہر بحر کے جو ہم نقشے میں دی گئی ہے اس ہر بحر کی تقطیع کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اصطلاح میں جو بحر کی ترازو میں تولنے کا نام وزن ہے، جس کو تقطیع کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس فن کا موجد بصرے کا ایک مشہور عالم خلیل بن احمد ہے، جو 103 ہجری بمطابق 721 عیسوی میں پیدا ہوا اور 170 ہجری بمطابق 787 میں وفات پائی 787 عیسوی میں وفات پائی۔ خلیل بن احمد نے شعر کے لیے 15 وزن قرار دیے اور ہر وزن کا نام بحر رکھا۔ خلیل بن احمد کی مقرر کردہ بحور کے بعد ابو الحسن اخفش، برز جمہر مولوی، یوسف نیشا پوری اور ایک کسی نامعلوم شخص نے ایک بحر ایجاد کی اور فن شاعری کے لیے کل 19 بحریں مقرر ہوئی۔ پھر ان 19 بحور کو الگ الگ بحروں میں تقسیم کیا گیا اور کل 76 بحریں متعین کی گئیں، جن کی تفصیلی بحث یہاں ممکن نہیں، لہذا ناظرین کی طبع کے لیے فن شاعری کی سالم 19 بحور کا نقشہ میں ان کے اقسام و اوزان پیش خدمت ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ یہ نقشہ تیار کیا گیا ہے، یہ بحروں کے مقدار لکھ دی گئی ہے، یہ بحروں کے نام لکھ دیے گئے ہیں اور اس بحر کی کیا کیفیت ہے، مفرد ہے یا مرکب، وہ یہاں سے ہم جانیں گے۔ اور اس بحر کا قسم کیا ہے، اس بحر کی قسم کیا ہے، ان کے کل اقسام کتنے ہیں وہ یہاں سے جانیں گے، اور اس بحر کا سالم وزن کیا ہے وہ یہاں سے جانیں گے۔ بحر حزج مفرد، اس کے کل 11 اقسام ہیں، یعنی مفاعل ایک مصرع میں 4 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر رجز، بحر رجز یہ بھی مفرد ہے، اس کے کل 5 اقسام ہیں۔ مستفعل یہ بھی 4 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بحر رمل یہ بھی مفرد ہے، اس کے کل 7 اقسام ہیں۔ فاعلات یہ ایک مصرع میں 4 مرتبہ۔ متقارب یہ بھی مفرد ہے، اس کے کل 6 اقسام ہیں۔ فعول یہ بھی 4 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بحر کامل یہ بھی مفرد ہے، اس کی کل 1 قسم ہے۔ متفاعل یہ بھی 4 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بحر وافر یہ بھی مفرد ہے، اس کی بھی کل 1 قسم ہے۔ مفاعلۃ یہ بھی ایک مصرع میں 4 مرتبہ۔ بحر متدارک یہ بھی مفرد ہے، اس کے کل 7 اقسام ہیں۔ فاعل یہ بھی ایک مصرع میں 4 مرتبہ۔ اب ہے بحر منصرح، اب یہاں سے بحر جو ہیں وہ مرکب بحر
بہرے ہیں۔ مرکب اس کے کل 5 اقسام ہیں۔ مستفعل مفعولات، ایک مصرع میں 2 مرتبہ۔ بہرے مضارع یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 7 اقسام ہیں۔ مفاعل فاعلات، یہ بھی ایک مصرع میں 2 مرتبہ۔ بہرے سریع یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 6 اقسام ہیں۔ اس کا سالم وزن ہے مستفعل مفعولات، ایک مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے خفیف یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 3 اقسام ہیں۔ فاعلات مستفعل فاعل، ایک مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے محبتس یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 3 اقسام ہیں۔ اس کا سالم وزن ہے مستفعل فاعلات، 2 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے مقتضب یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 3 اقسام ہیں۔ اس کا سالم وزن ہے مفعولات مستفعل، 2 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے طویل یہ مرکب ہے، اس کا کل 1 قسم ہے۔ فعول مفاعل، 2 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے مدید یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 1 قسم ہے۔ اس کا سالم وزن ہے فاعلات فاعل، یہ بھی 2 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے بسیط یہ بھی مرکب ہے، اس کی بھی کل 1 قسم ہے۔ اس کا سالم وزن ہے مستفعل فاعل، یہ بھی 2 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے جدید یہ بھی مرکب ہے، اس کی کل 1 قسم ہے۔ اس کا سالم وزن ہے فاعلات فاعلات مستفعل، 1 مرتبہ ایک مصرع میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بہرے قریب، یہ بھی مرکب ہے، اس کے کل 4 اقسام ہیں۔ اس کا سالم وزن ہے مفاعل مفاعل فاعلات، یہ بھی 1 مرتبہ ایک مصرع میں۔ بہرے مشاکل یہ بھی مرکب ہے، اس کی بھی کل 1 قسم ہے۔ اس کا سالم وزن ہے فاعلات مفاعل مفاعل، یہ بھی 1 مرتبہ ایک مصرع میں۔ کل 74 بہرے ہوئی۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے دوستو بہور میں 7 بہرے مفرد ہیں اور 12 بہرے مرکب ہیں۔ کل 19 بہرے اصل ہیں اور یہ 19 بہرے منقسم ہو کر کل 74 بہرے ہو گئیں، جس کا اندازہ مذکورہ بالائے نقشہ کے معنی سے آ جائے گا۔ اردو ادب میں جو بھی شاعری لکھی جاتی ہے وہ ان مذکورہ 74 بہور میں سے کسی ایک بہر کے وزن پر ہوتی ہے۔ کسی شعر کے لیے یہ طے کرنا کہ یہ کس بہر کے وزن پر ہے، یہ ایک مستقبل فن ہے اور اس فن کو علم عروض کہا جاتا ہے، لیکن علم عروض کا دار و مدار تختی پر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے سبق میں ہم تختی کرنا سیکھیں گے۔ یہ 19 بہریں جو دی گئی ہیں، ہر بہر کی ہم تختی کریں گے انشاءاللہ، یعنی ان 19 بہروں کی ہم 19 سبق پیش کریں گے، یعنی ہر بہر کے بارے میں انشاءاللہ اچھے سے سمجھیں گے، اس کی تختی کریں گے، اس پہ شعر کو کیسے لکھیں گے انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور شاعری سیکھنے والے اپنے دوستوں احباب میں اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔